آل محمد پہ صلوات پڑھنا صرف انسانوں کی سنت نہیں بلکہ آل محمد پہ ازل سے ابد تک خالق لم یزل خود درود بھیج رہا ہے۔ ایک مل کے سارے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے سرکار، نوکری شروع کی جائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے میں کائنات خطابت میں معبود کی حیثیت رکھنے والی علی کی علی بیٹی کی بارگاہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں کہ بی بی اپنے نوکر کی زبان میں اتنی توفیق مدت سرائی عطا کیجیے گا کہ میں آپ کا فضائل آپ کے عزاداروں میں پڑھ سکوں۔ بڑا پیارا مجمع ہے، بڑے پیارے عزادار ہیں۔ بابا جعفر سائیں آپ دعا کیجیے گا، کوئی لمحے چھوڑے پڑھنے اور انہی لمحے میں آپ کو سلام کرانے۔ فضائل کی پہلی بات، اور اسی بات پہ دیکھتے ہیں آپ کتنا سنتے ہیں اور آپ کے بھائی آپ کے بیٹے نے بالکل کتنا پڑھنا ہے۔ عرض کی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ تھوڑی آواز کھلائے۔ یا میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے پیارے عزادار بیٹھے ہیں۔ بات کب کی کرنے لگا ہوں بابا جعفر سائیں؟ عزت حسین کی قسم 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، اور کربلا کے میدان میں ظالموں نے حسین کو قتل کر دیا۔ 11 محرم کو علی کی علی بیٹی کی ہاتھوں میں رسیاں، ہاتھ پسے گردن۔ اب میں مصائب سے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ پسے گردن، وہ کھا کے کربلا پہ بی بی بھائی حسین کا بدن دیکھا، نو کے نیزہ پہ بی بی نے بھائی حسین کا سر دیکھا، کھا کے کربلا پہ بھائی حسین کا بدن، نو کے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر۔ بی بی نے اب بھائی حسین کے سر سے نہیں، چاچو جی بی بی بھائی حسین کے بدن کی طرف دیکھ کے بی بی فرماتی ہے بھیا حسین آپ کی بہن عالیہ اعلان کر کے کہہ رہی ہے کیا؟ بی فرماتی ہے بھیا حسین میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے پہلے 4 مصرے فضیلت جناب سیدہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا حسین آباد کس معیار پہ سنتا ہے اور کمیل حیدری میں نے کس معیار پہ پڑھنا ہے، لیکن بات کا وزن انصاف آپ نے کرنا ہے اور عزت حسین کی قسم یہیں پہ کلوز کرنے لگے۔ بی فرماتی ہے بھیا حسین آپ کی بہن عالیہ اعلان کر کے کہہ رہی ہے، بی فرماتی ہے بھائی طارق میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہیں چین جیتا، اور یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے، یہ تیرے قاتل آپ اٹھ کے بولو داد تھوڑی میری بات بڑی۔ یہ فرماتی یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی۔ ارے میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا۔ بھائی کیا کہنے، ایسے نہیں دونوں باز بلند غدیری نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت رکھے۔ بابا جی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے جناب حبیب مظاہر کا صدقہ۔ بھی فرماتی ہیں میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین۔ تو انہوں پتہ چلتا پی ہے میں کیڑی بی بی دا فضائل پڑھنا چاہنا۔ کل میں نے جناب سیدہ فاطمہ کا فضائل پڑھا، آج میں جناب سیدہ زینب کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے گا۔ کون ہے جناب سیدہ؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ نظم کے پہلے 6 مصرے آغازیہ، ان مصروں پہ پتہ چلے گا کہ نظم پڑھنی ہے یا نظم بند کرنی ہے۔ عرض کی ہے آج وعدہ فضائل زینبی قلم سے رواں کروں گا۔ ہے آج وعدہ پہلے آغازیہ مصرے ہیں۔ بابا جعفر سے ایک لفظ آ رہے تخیل کہتے ہیں کسی چیز کو سوچنے کو۔ میں جو جناب سیدہ زینب کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں تو یقیناً میں جناب زینب کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ جناب حیدری جی صاحب نے اپنی قلم اٹھائی اور انہوں نے لکھا ہے آج وعدہ فضائل زینبی قلم سے رواں کروں گا۔
میرا تخیل بنا ہے مسجد میں لفظ زینب اذان کروں گا بھئی کیا کہنے جیو حسین آباد یہ معیار حسین آباد کا ایسے نہیں دونوں بازو بلند نعرہ حیدری ہے آج وعدہ فضائل زینبی قلم سے رواں کروں گا میرا تخیل بنا ہے مسجد میں لفظ زینب چاچا توجہ میں لفظ زینب اذاں کروں گا ہر ایک مصرع یزیدیوں کے نجس جگر پہ سنا کروں گا ہر ایک مصرع یزیدیوں کے نجس جگر پہ سنا کروں گا میں خطبہ بنت سیدہ سے حسینیت کو عیاں کروں گا کون ہے جناب زینب کیا ہے جناب زینب حسین آباد والوں سر اٹھانا میں جناب زینب کا پہلا شعر پڑھنا چاہتا ہوں کون ہے میری بی بی کیا ہے میری بی بی میں نے کہا یہ بی بی عظمت کی سرحدوں سے عظیم تر ہے بلند تر ہے یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے دم سے یزیدیت اب بھی در بدر ہے یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے دم سے یزیدیت اب بھی در بدر ہے کون ہے جناب سیدہ اب بھائی طارق پہلی بات میں نے کی جناب سیدہ زینب کی فضیلت میں مصائب جناب زینب کا ہر ذاکر پڑھے گا جناب زینب کا فضائل سنیں اب ہاتھوں میں رسیاں ہاتھ پسے گردن سامنے بھائی حسین کے قاتل دائیں بھائی حسین کے قاتل بائیں بھائی حسین کے قاتل عزت حسین کی قسم بی بی نے یوں سر اٹھایا بھائی حسین کے قاتلوں کو دیکھا بھی فرماتی یاد رکھے زمانہ تم نے سوچا کیا ہے ہم نے زینب کی چادر لوٹی ہے لیکن آؤ سنو میں علی کی علی بیٹی زینب اعلان کر کے کہہ رہی ہوں کیا بی بی زینب مسکرا کے فرماتی ہیں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کی آباد ہے تو ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو ہے کوئی مشکل بات کا خریدار ایسے نہیں بھائی اپنے مجمع کو ملائیں دونوں بازو بلند نعرہ حیدری بھی فرماتی ہے مت سمجھنا چاچا جی شعر پڑھیے بھائی جان آپ کی اجازت ہے الیاس بھائی یہ پورا مجمع آپ سنبھالیں آپ کا بھائی ایک شعر پڑھتا ہے جناب زینب کی فضیلت میں بھی فرماتی ہے منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے ارے یاد رکھے زمانہ کیا قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے ہاتھ ہی میں رکھے تو مصرع اس سے بڑا پڑھتا ہوں بھی فرماتی ہے قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے ایک لفظ آ رہے بابا جعفر سین عبد کہتے ہیں بندے کو یعنی ہم سب جو یہاں پہ ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں بی بی نے 9 لاکھ کو دیکھا بھی فرماتی یاد رکھے زمانہ کیا منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے ارے عبد ابلیس و تم اور خدا میرا ہے عبد ابلیس و تم ہاتھ بلند کریں عبد ابلیس و تم اور خدا میرا ہے یہ فرماتی ہے تم زر و لال کے ساجد یعنی تم پیسے کو سجدہ کرنے والے پیسے کے پجاری لوگوں علی کی علی بیٹی کا فرمان سنو تم زر و لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی یہ فرماتی ہیں تم زر و لال کے ساجد توجہ ہے میرے حسین آباد والو تم زر و لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی توجہ میری طرف رہے صلوات پڑھیں بآواز بلند ایک درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں
मेरे बाद मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद अब्बास साहब आ गए। आपके इलाके का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यकीन करें। भाईजान मैं जनाब ज़ैनब का फ़ज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ। रईस भाई और जितने यहाँ पे अजीज़ान गरामी हैं, शाह जी शेर सुनिएगा। बीबी 9 लाख के सामने 9 लाख ने कहा बीबी अपनी फजीलत बताएं, अपना अख्तियार बताएं, अपना नाम बताएं। बीबी ज़ैनब ने कहा हम तो अपना नाम बता देंगे, पहले मुझसे तुम सुनो कि तुम कौन हो। पहले हमसे तुम सुनो कि तुम कौन हो। पहले 6 मिसरों पे तमाम मवालियान हैदर करार बिल्कुल दाद ना भी दें तो आपका बेटा मुतमईन है, आपका भाई रईस भाई मुतमईन है। लेकिन अगर 7वें मिसरे पे दिल हाथों पे निकल के अली अली करे तो फिर बोलिएगा, अगर हाथों पे निकल के अली अली ना बोले तो फिर मैंने रोज़े हुसैन से ज़बान मस्की नहीं है। इज़्ज़त हुसैन की कसम बीबी ने 9 लाख को देखा। बीबी ऐलान करके कहती है रिक्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो। अब बीबी ने कहा मैं तुम्हारा बताती हूँ तुम कौन हो। भी फरमाती है रिक्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। कैमरामैन भाई कैमरे पे फोकस कीजिएगा। जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती है जुर्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। तवज्जो मेरी तरफ, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी। उन्होंने कहा बीबी आपने ये तो कह दिया ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं। बीबी आप क्या हैं? उस वक्त अली बेटी ज़ैनब के चेहरे पे जलाल आया। भी फरमाती याद रखे जमाना क्या, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। ये फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। जितने बुजुर्ग हैं दुआ कीजिएगा। फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। तीसरे मिसरे पे एक दूसरे का हाथ पकड़ें, अगर हाथ छूटे फजीलत ज़ैनब पे तो फिर बोलिएगा। भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, ज़हन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। अरे तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। भाई क्या कहने, ये जो हाथ बुलंद है किसी कमीने के मोहताज ना हो। हाथ बुलंद कदीरी नारा हैदरी। ये फरमाती मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, ज़हन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह, हम कज़ावार भी जिंदा हैं फराजी की तरह। जुमला रईस भाई आखिरी सलाम करने लगे। यजीद ने कम से कम 36 ज़्यादा से ज़्यादा 54 रियासतों को खत लिखा, मुझे फौजें चाहिए, लश्कर चाहिए, तीर कमान नेज़े भाले सब कुछ चाहिए। यजीद ने यूं हाथ फैला के दुनिया से मांगा। बीबी ज़ैनब ने यजीद के तख्त के सामने यजीद को देखा। भी फरमाती याद रखे ज़माना क्या, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। भाई तारिक हुसैनाबाद उठ के भी बोले दाद कम जुमले का वजन ज्यादा। इज्जत हुसैन की कसम जुमला बड़ा, आपके भाई का कद छोटा। भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह, हम कज़ावार भी जिंदा हैं फराजी की तरह। भी फरमाती है कैद हो के भी, अरे कैद हो के भी मैं जिंदा हूँ अमीरों की तरह। तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। करोड़ गुना ज़दारो इससे ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़ लिया जाता।
علی کی عزتدار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑا جائے۔ حسین آباد والوں میرا گھر ہے، جتنا میں آپ کو سمجھتا ہوں نا اتنا شاید کوئی باہر سے آنے والا ذاکر آپ کو نہ سمجھتا ہو۔ ظالموں نے علی کی بیٹیوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں۔ بابا جعفر صحیح ایک ہائے بلند ہو جائے نا آپ کے بیٹے کے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو جائے گا، میرے مولا آپ کی ہائے پہ رحمت فرمائے۔ جو بندے امام حسین کے غم میں ہائے کر سکتے ہیں میرا مالک کبھی اپنے غم میں ہائے نہ کرے۔ 10 محرم جس بی بی کا فضائل پڑھ رہا تھا، لگ گئی خیموں کو آگ، ظالموں نے بڑے ظلم کیے، آ گئی شام غریباں، عزاداروں نہیں پڑتا لمبا چھوڑا، بس مجھے جناب میر انیس صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، جس کے سینے میں دل ہے نا اور دل جناب عالیہ کے غم میں دھڑکتا ہے اس پہ ہائے واجب ہے۔ عزت حسین کی قسم ظالموں نے بڑا مارا، شام غریبہ آ گئی، ظالموں نے بڑا ظلم کیا سارے دن۔ یہیں پہ جناب میر انیس صاحب نے لکھا، انہوں نے لکھا ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، ارے خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی رضا سے۔ اجرکم من اللہ، اللہ کی ہائے قبول فرمائے۔ ہائے بلند کیجئے گا۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، عزادار و خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی رضا سے۔ یہ جو محرم کے ایام ہوتے ہیں نا بھائی محمد عباس، ان میں ذاکر خطیب کے پڑھنے کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے۔ یہ غم کے دن ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ ان کے دل کا غم ہے جو میں لفظوں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کا سہارا لیتا ہوں چاچو امیر۔ ایک یمن کا تاجر ہے، گزرا شام کے بازار سے، ہائے بلند کرنا حسین آباد والوں، گزرا شام کے بازار سے، شام کا بازار اس نے عبور کیا۔ اس نے ایک بندے سے پوچھا، اے شامیوں کیا تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ ایک دفعہ ہائے بلند کرے میں یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، پہلے اپنا پرسا پھر آپ اپنا کیجئے گا۔ اس نے کہا شامیوں کیا تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ شامیوں نے کہا یہ قربانیوں کا خون نہیں، آج سے چند مہینے پہلے علی کی علی بیٹیاں اسی بازار سے گزری تھی اور کوئی ان کو پتھر مارتا اور کوئی ان پہ پانی پھینکتا اور بڑی مظلوم تھی علی کی بیٹیاں۔ میرے مولا آپ کا پرچہ قبول۔